الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کوئی ایسا ٹیکنک بتائیے کہ اسے اختیار کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ بہت ہی پیارا سوال ہے۔ کوئی ایسا ٹیکنک بتائیے کہ جسے اختیار کروں تو اللہ کا محبوب بن جاؤں اور لوگوں کا بھی محبوب نظر بن جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا کے معاملے میں بے نیازی اختیار کرو، اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا۔ وزہد فیما عند الناس یحبک الناس، اور لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے تم بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تجھ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ تو یہ بہت اہم ٹیکنک ہے کہ اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو دنیا سے بے نیاز ہو جائیں، اگر ہم انسانوں کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو انسانوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے خود کو بے نیاز سمجھیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، بصرہ کے تھے، ان کے بارے میں کسی سے پوچھا گیا کہ بصرہ میں تمہارے سردار کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حسن بصری ہمارے سردار ہیں۔ تو پوچھا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تمہارے سردار کیسے بن گئے؟ تو اس نے کہا کہ لوگ ان کے علم کے محتاج ہوئے اور وہ ان کی دنیا سے بے نیاز ہو گئے۔ یعنی وہ لوگوں کو علم سکھاتے تھے لیکن علم سکھانے کے معاملے میں پیسے کی مانگ نہیں کرتے تھے، تو لوگ ان کے علم کے محتاج ہوئے اور وہ لوگوں کی دنیا سے بے نیاز ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے سردار بنے۔ تو سرداری چاہیے، لوگوں میں عزت چاہیے، تو یہ بہت ہی اچھا ٹیکنک ہے کہ دنیا سے بے نیاز ہو جائیں، اللہ تعالی محبوب بنا لیتا ہے، اور لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے ان سے اپنے آپ کو بے نیاز رکھیں، لوگوں کے محبوب بن جائیں گے۔ یہ بات نوٹ کیجئے کہ ہم جو اپنے گھر والوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں اور دنیا 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 کے چکر میں لگے ہوتے ہیں، اگر ہم ایمان پر ہیں تو اللہ تعالی ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرمائے گا۔ سورہ کہف میں آپ نے واقعہ سنا کہ حضرت خضر علیہ السلام اس بستی میں جاتے ہیں جہاں پر ایک گھر گر رہا تھا اور اس گھر کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ گھر جو ہے 2 یتیم بچوں کا ہے اور اس کے جو باپ تھے وہ نیک تھے۔ تو اگر ہم نیک ہیں نا تو اللہ تعالی ہماری اولاد کی حفاظت کا بندوبست کر دیتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اسی پہ میں اپنی بات ختم کروں گا، جب وفات پاتے ہیں تو ان کے پاس 12 بچے تھے، کچھ بھی اپنے بچوں کے لیے نہیں ترک کیا تھا، کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، حالانکہ تھے خلیفہ، سب کچھ بیت المال کے حوالے کر دیا تھا، کچھ بھی اپنے بچوں کے لیے نہیں کیا تھا۔ جب وفات پانے لگے تو اپنے بچوں کو بلایا، کہا کہ میرے بچوں، میں نے تمہارے لیے واقعی کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، لیکن اگر تم دین پر رہو گے، اگر اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، اور اگر دنیا دار بن گئے تو پھر ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد ان کی ساری اولاد بہت زیادہ مالدار بنی۔ تو یاد رکھیں کہ دنیا کرنے سے دنیا نہیں آتی، بلکہ دین کو بنا کر کے دنیا کے لیے فکر مند بننے سے دنیا آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔